السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اسفندیار اوغلوں میں دیوان سے پہلے سلطان کے لیے تخت لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ تخت کے پیچھے عثمانی جھنڈا لگایا جاتا ہے۔ اگلے ہی منظر میں دیوان میں تمام پاشا کھڑے ہوتے ہیں اور دربان کی آواز کے ساتھ ہی سلطان وہاں داخل ہوتے ہیں۔ دعا اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے دیوان کا آغاز ہوتا ہے۔ سلطان کے اشارے پر ایک نقشہ بچھا دیا جاتا ہے اور سلطان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سے کبھی دور نہ ہو۔ ہم تقریباً 1 لاکھ فوجیوں کے ساتھ اپنے پائیتخت قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے تھے۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے، آمین۔ ہم پہلے بورسا اور وہاں سے انقرہ گئے تھے۔ ہم نے سازشوں کو ناکام بنایا، اتحادوں کو توڑا اور اسفندیار اوغلوں کے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ اب پونٹس کی باری ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے میرے وکیل مطلق صدر اعظم پاشا محمود پاشا؟ محمود پاشا کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن میرے کانوں تک کچھ باتیں پہنچی ہیں۔ آج کو یونلو محل میں کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں۔ طرابزون کے لیے اتنی محنت کرنا کیا یہ اس قابل ہے؟ کہتے ہیں کہ سلطان محمد اپنی بادشاہی کے لیے پریشان ہے۔ سلطان کہتے ہیں وہ نہیں جانتے پاشا، وہ نہیں جانتے کہ بحر اسود میں ترک حکمرانی کے لیے طرابزون کا کیا مطلب ہے، اور نہ وہ جانتے ہیں کہ میرے دل میں طرابزون کے نظریے کا کیا مطلب ہے۔ میں نے عہد کر لیا ہے، میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، میں طرابزون کو فتح کروں گا اور شہر کا محاصرہ کروں گا۔ لیکن وہ بالکل نہیں جانتے کہ طرابزون فتح کیے بغیر بازنطین کی فتح مکمل نہیں ہوگی۔ ترک تو ہیں لیکن ان میں عظمت نہیں ہے، مسلمان تو ہیں لیکن ان میں عزت کی کمی ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے پاشاؤ، میرے بہادروں، میرے سفید ریش سفید داڑھی والے سرداروں، ہماری نسل عثمانی اور ہمارا پیشہ جہاد ہے۔ اگر اتنی مشقت، اتنی کوششیں اور تکلیف نہیں ہوں گی تو کیا ہمیں غازی کہا جائے گا؟ بائٹ زینل ایک سپاہی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ راول کو دیکھ کر آنے والا اس کا ساتھی وہاں پہنچتا ہے۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی زینل اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا میرے شیر؟ تو سپاہی کہتا ہے افلاک کی قرارگاہ سے ایک گھڑ سوار نکلا تھا، وہ لشکرگاہ کے مغربی جانب گیا۔ آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے اس کا پیچھا کیا۔ پھر وہ 2 افلاکی کماندار ہیں نا جنہوں نے سلطان کے سامنے ولایت کا دفاع کیا تھا اور گواہی دی تھی، اس نے ان کے لیے راشن چھوڑا۔ یہ سن کے زینل چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا وہ افلاک نہیں گئے تھے؟ اور وہ ولاد؟ اب تم میرے ہاتھ لگ گئے ہو۔ میری بات سنو، ان دونوں جھوٹے گواہوں کو پکڑو اور جنگل میں کسی خفیہ جگہ رکھو، میں ان سے خود پوچھ گچھ کروں گا۔ دوغان کو ابھی کچھ بھی نہیں بتانا۔ مگر اسی لمحے دوغان وہاں پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے زینل وہ مجھے کیا نہیں بتائیں گے؟ دوغان کو دیکھ کر زینل بہت ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے میرے آغا، دیوان میں سلطان کہتے ہیں چونکہ ہم رازداری برت رہے ہیں تو پھر میرے وکیل مطلق صدر اعظم محمود پاشا ہمارے سفر کا راستہ ہمیں بتائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان نقشے کے پاس آتے ہیں تو محمود پاشا نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں میرے حاکم، ہم نے دستوں کے سربراہوں کو آگے بھیج دیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے سب سے مناسب راستہ دریافت کیا ہے۔ ہمارا پہلا پڑاؤ جانک میدان ہوگا۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 گھڑ سوار جانک میدان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ محمود پاشا مزید کہتے ہیں اس کی سرزمین بہت زرخیز ہے، پھر ہم نکسار کے سطح مرتفع کی طرف جائیں گے اور وہاں سے کویون حصار کی طرف روانہ ہوں گے، اور اس کے بعد راستہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے الوجرا پہاڑ آئیں گے، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی 2 گھڑ سوار الوجرا پہاڑ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ محمود پاشا مزید کہتے ہیں ان کی وجہ سے تعمیراتی دستوں کو کافی مشکل اور سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے حکم اور مدد سے اگر ہم الوجرا پہاڑوں کو عبور کر لیتے ہیں تو کلکت وادی میں ہم آرام کر سکتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے کیمر پہاڑوں تک پہنچیں گے۔ ایک لمبا اور مشکل راستہ، جب یہ راستہ ختم ہوگا تو ہم چوٹی پر پہنچیں گے۔ چوٹی پر زمہری میدان کہلانے والی ایک طاقتور جگہ ہمارا انتظار کرے گی۔ ساتھ ہی ہم زمہری میدان کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ 2 گھڑ سوار کھڑے ہیں۔ محمود پاشا مزید کہتے ہیں اس کا نام قادر گاہ سطح مرتفع ہے۔ میری تحقیق کے مطابق ہم وہاں جمعے کی نماز ادا کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تعمیراتی دستوں کو پہلے بھیج کر ایک چھت والی مسجد بنوائی جائے، مگر سلطان کہتے ہیں بند نہیں، کھلی نمازگاہ بنائی جائے۔ اگر اللہ نے مدد کی اور فتح عطا ہوئی تو قادرگاہ سطح مرتفع پر وہ نمازگاہ اس فتح کی نشانی ہو۔ صدیوں بعد ہمارے پوتے یہاں ہمیں احترام اور عزت سے یاد کریں۔ اور قادرگاہ سطح مرتفع کے بعد ہم طرابزون کیسے پہنچیں گے یہ بتاؤ؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں پھر اس کے بعد زگانہ میں ایک دشوار گزرگاہ ہمارے انتظار میں ہوگی۔ ابتدائی پلوں سے اس درے کو عبور کرنے کے بعد دوسکوئے اور ماجقسا کی سمت سے ہم انشاءاللہ طرابزون پہنچیں گے، یقیناً اگر ہم سب سے مشکل، سب سے سخت رکاوٹ پر قابو پا لیں۔ کافر فیدو کاسترو، یعنی جسے سام کا قلعہ کہتے ہیں، شیطان کا برج ہے۔ یہ سن کے سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ باہر دوغان غصے میں زینل سے پوچھتا ہے زینل میں تم سے پوچھ رہا ہوں مجھے کیا نہیں بتانا چاہیے؟ زینل جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے میرے آغا، فوجی تاجر میرے آغا، انہوں نے اسفندیار کے تاجروں کو خراج دینے پہ مجبور کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کے پاس کافی سامان نہیں تھا، میں وہ معاملہ حل کر رہا تھا۔ زینل کے ساتھی بھی کہتا ہے میرے آغا یہ سچ ہے۔ یہ کہتے ساتھی وہ زینل کے اشارے پر چلا جاتا ہے اور دوغان زینل سے کہتا ہے دیکھو زینل، اگر تم نے ولاد کے معاملے کی تفتیش کے بارے میں سوچا بھی تو میں بھی تمہارا سر نہیں بچا پاؤں گا، تم مجھے اپنے بھائی کو کھونے کا غم نہ دینا۔ زینل کہتا ہے میرے آغا فکر نہ کریں، اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ دوغان کہتا ہے دیکھو میرے بہادر، کل کو ایک دن تم بھی جانشینیوں کے آغا بنو گے۔ آغا وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے جیتا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے مرتا ہے، لیکن اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک سلطان بھی ہے جو ان سب بھائیوں کا باپ ہے۔ ہمارے حاکم
سلطان محمد خان ہیں جنہیں ہم اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ولاد کو بھائی کہا ہے۔ ہم یقین کریں یا نہ کریں اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرا نام کورتجو ہے، کورتجو جس نے اپنے اندر کے بھیڑیے کو اپنے سلطان پہ قربان کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے اور اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغانوں سے تھپکی دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر محمود پاشا کہتے ہیں شیطان کا برج، سانپ کا قلعہ، پونس اپنے گرد گھیراؤ کیے ہر قوت کو شکست دینے والا ایک جال ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک مشکل قلعہ ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں میرے پاشا کافی مشکل ہے۔ جب میں اپنے سلطان کے حکم سے پونس کے آس پاس فرائض انجام دے رہا تھا تب مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ اسحاق پاشا پوچھتے ہیں الموت قلعے کی طرح؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں مشرقی سرزمین پر ایسا کوئی قلعہ نہیں ہے جو دشمن کو گات لگانے کے لیے اتنا مضبوط بنایا گیا ہو۔ الموت سمیت الموت گر گیا، سب نے اس قلعے کو چھیننے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ الموت کو تباہ کرنے والی طاقت بھی۔ سلطان پوچھتے ہیں اس قلعے کی علامت کیا ہے؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان اس کے پہرے داری کے میناروں کے علاوہ دیواریں اور فرش پہ موجود سپاہی ایک طرف۔ جس علاقے پر قلعہ بنایا گیا ہے اس تک رسائی کافی مشقت طلب ہے۔ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ روم سے فارس، فارس سے شاہ شیخ تک سب پونس کی دیواروں کے روبرو آ کھڑے ہوئے۔ سارے قلعہ لینے کی گڑی پر آن پہنچے تھے لیکن کوئی ایک بھی ان میں سے کامیاب نہیں ہوا۔ شہاب الدین پاشا پوچھتے ہیں کیوں؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں کیونکہ محاصرے کے سب سے خطرناک لمحے میں اس قلعے کا دفاع کرنے والی فوج محاصرہ کرنے والی فوج پر پیچھے سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ طرابزون لینے کے لیے ہمیں پہلے اس قلعے کو گرانا ہوگا، بتائیں پھر ہماری توپیں اور منجنیقیں۔ محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان وہ ان اونچے پہاڑوں کو عبور نہیں کر سکتے جہاں قلعہ موجود ہے۔ بھاری ہتھیاروں سے اتنا فاصلہ طے کرنا ناممکن ہے، یہ مشقت طلب بھی ہے اور حملے کے لیے بھی آزاد ہے۔ سلطان کہتے ہیں پھر ہمیں خفیہ طور پہ داخل ہو کر فوراً حملہ کرنا چاہیے۔ محمود پاشا کہتے ہیں چپکے سے داخل ہونے کا ایک خاص طریقہ لازمی ہے۔ سلطان بالی بے سے کہتے ہیں بالی صاحب میں آپ کے دل میں طرابزون کی محبت جانتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس قلعے کو گرا سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو بالی بے کہتے ہیں روٹی ہمارے لیے مقدس ہے، ہم نے ان دنوں کے لیے ہی اپنی ریاست کی روٹی کھائی ہے میرے سلطان۔ سلطان ان سے کہتے ہیں اللہ کامیابی دے، پھر شامل بے کو اپنے ساتھ لے جائیں، اکنجیوں کی ایک فوج بنائیں، آسمان کو خیمہ اور سورج کو اپنا جھنڈا بنائیں، مجھے وہ قلعہ چاہیے، ہر صورت چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالی بے آداب بجا لاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ جمال ایک لکڑی تراش رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ لکھا ہوتا ہے اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ بھی گزر جائے گا یاہو۔ اس لیے ہمیں بایزید اجازت لے کر وہاں آتا ہے اور سلام کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ شیخ پوچھتے ہیں خیر ہو، آپ کس درد کے علاج کی تلاش میں ہیں شہزادے؟ تو بایزید کہتا ہے دنیاوی مسائل، میں آپ کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ شیخ جمال کہتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کے مسائل میں شریک نہیں ہوں گے تو ہمیں مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ بایزید شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے میرے بابا سلطان محمد خان، ان کو جنگ پر نکلے کافی عرصہ ہو گیا ہے، نہ انہوں نے مجھے قرارگاہ بلایا اور نہ ہی واپس محل لوٹنے کی اجازت دی۔ تو شیخ کہتے ہیں ہر نصیب وقت آنے پر اپنے راز کو ظاہر کر دیتا ہے شہزادے، اگر ساری دنیا آپ کے درد کا علاج کرنے کے لیے ایک ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بایزید کہتا ہے اچھا لیکن میں کیا کروں گا، کوئی راستہ بیان کریں جس سے میرے دل کو شفا ملے۔ شیخ بایزید کو ایک بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں اور پھر اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ یاہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی شیخ وہ کندہ کی ہوئی لکڑی اسے دے دیتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے بایزید پڑھتا ہے یہ بھی گزر جائے گا یاہو۔ شیخ کہتے ہیں در حقیقت ایک عقل مند شخص دنیا کے معاملات میں جو کچھ حاصل کرتا ہے اس پر نہ تو خوش ہوتا ہے اور نہ ہی کھونے پہ غمگین ہوتا ہے۔ زمین پر موجود ہر مخلوق کا فنا ہونا لازم ہے اور بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جس کا چہرہ باقی رہے گا جو جلال اور کرم والا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا تو آپ دنیاوی معاملات پر صرف اے واللہ ہی کہیں گے۔ ان کی باتیں سن کے بایزید پرسکون ہو جاتا ہے اور شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔